طواف زیارت کے بعد سعی، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمرہ والے طواف کے بعد جو سعی ہے یہ عمرے کی سعی ہے، اور طواف زیارت کے بعد جو سعی ہے یہ حج کی سعی ہے، اور نفلی طواف جتنے بھی آپ کریں گے اس میں سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نفلی عمرہ کریں گے تو طواف کے بعد سعی بھی ہوگی۔ اب سعی میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شروع میں مکہ مکرمہ آنے کے وقت افراد، قران اور تمتع والے تینوں طرح کے حاجیوں نے طواف کیا تھا اور اس کے بعد سعی بھی کی تھی۔ تو حج افراد والے کی تو یہ سعی حج کی سعی تھی، لہذا افراد والے کو طواف زیارت میں سعی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سعی پہلے ہو چکی ہے۔ اور قران والے نے شروع میں طواف کے ساتھ جو سعی کی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے۔ اگر قران والا حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو جب وہ عمرے کے طواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دوسری مرتبہ طواف کر لیں اور اس کے ساتھ پھر حج کی سعی بھی کر لیں، تو اب اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سعی پہلے ہو گئی۔ اسی طرح تمتع والے حاجی نے شروع میں طواف کے ساتھ جو سعی کی تھی یہ عمرے کی سعی تھی، طواف زیارت کے بعد اس کو سعی کرنی ہے۔ لیکن اگر تمتع والا بھی حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھے تو اس وقت بیت اللہ کا طواف کر کے حج کی نیت سے سعی بھی کر لے تو یہ حج کی سعی ہو جائے گی۔ اب اس کو طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یاد رکھیں تمتع والے کے لیے سعی بعد میں کرنا بہتر اور افضل ہے۔ البتہ قران والے کے لیے پہلے حج کی سعی کر لینا افضل ہے۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر طواف زیارت نہ کرے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، چاہے سالہ سال گزر جائیں۔ طواف زیارت 12 کی مغرب تک کر لینا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کرے، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کرے جب تک پاک نہ ہو جائے اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہو۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا، البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حج میں مخصوص ایام آخر میں شروع ہوئے اور عورت طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے؟ تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر طواف زیارت کر لیں استغفار کرتے ہوئے، اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وردن للرحمن، شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔
پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں، اور 7 کنکریاں پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار اسی طرح 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رات مینا میں ہی گزاریں، نمازوں اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکے تھے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کے بعد بھی طواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہوں۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج بھی رمی کا وقت زوال سے صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر رک جاتے ہیں اور 13 کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر 12 کو فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ 13 کی صبح صادق سے پہلے مکہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے اور 13 کی صبح صادق مینا میں ہی ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے۔ لہذا 13 کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ 13 کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے، اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنے ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں بھی کرے، کعبے کے سامنے نفلی نمازیں پڑھے۔ بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے قدم پڑے ہیں، نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دیں، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کرے، حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں۔ کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔
کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹیں۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔